نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ محترم سامعین کرام، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ آپ کو خیر و عافیت سے رکھے۔ آج ہم انشاءاللہ دوسرے سپارے کا 16واں رکوع پڑھیں گے اور انشاءاللہ ہم سورۃ البقرہ کا 32واں رکوع پڑھیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں استقامت کے ساتھ اس کورس میں ٹھہرائے رکھے اور آگے بھی اسی طرح قرآن مجید کا ترجمہ سیکھنے، سمجھنے اور پھر اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم ترا، کیا تو آپ نے نہیں دیکھا الی الذین، ان لوگوں کو خرجوا جو نکل گئے، جو خارج ہو گئے، من دیارہم اپنے گھروں سے، وہم الوف اور وہ ہزاروں تھے، حذر الموت موت کے ڈر سے، فقالا پھر کہا لہم انہوں نے اللہ نے موتو کہ مر جاؤ، ثم پھر احیاکم زندہ کر دیا، ہم ان کو، ان اللہ بے شک اللہ لذو والا فضل والا ہے، علی الناسی لوگوں پر، ولیکن اور لیکن اکثر الناسی اکثر لوگ لا یشکرون شکر نہیں کرتے۔ کیا آپ نے ان لوگوں کے حال پر غور نہیں کیا جو موت کے ڈر سے گھروں سے نکل بھاگے اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، پھر اللہ نے ان کو حکم دیا کہ مر جاؤ، چنانچہ وہ مر گئے، پھر اپنے فضل و کرم سے انہیں زندہ کیا، پھر بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ وقاتلو اور جہاد کرو، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، وعلمو اور جان لو، ان اللہ بے شک اللہ سمیع سننے والا ہے، علیم جاننے والا ہے۔ اور اللہ کی راہ میں جنگ کرو اور یقین جانو کہ اللہ سننے والا اور جاننے والا بھی ہے۔ من کون ذلذی جو یقرضو قرض دے اللہ کو، قرضاً قرض حسنا اچھا، فاپس یضاعفہ پھر وہ اسے بڑھا دے گا، لہو اس کے لیے، اضعافاً کئی گنا، کثیراً زیادہ، واللہ اور اللہ یقبضو روزی تنگ کرتا ہے جس کے لیے، ویبسط اور فراخ کرتا ہے، کشادہ کرتا ہے، اور الیہ اسی ہی کی طرف ترجعون لوٹ کر جاؤ گے۔ جو اللہ کو قرض حسنہ دے تاکہ اللہ اسے کئی گنا بڑھا کر بدلہ دے، اور اللہ ہی رزق روکتا ہے اور عطا کرتا ہے، اور یاد رکھو تمہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ کیا لم نہیں ترا، تو نے نہیں دیکھا، الی الملئی ایک گروہ کی طرف، من بنی اسرائیل جو بنی اسرائیل میں سے تھا، من بعد اس کے بعد، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے بعد، اس جب قالو انہوں نے کہا، لنبی لہم اپنے پیغمبر سے، اصلنا مقرر کیجئے لنا ہمارے لیے، مالکن ایک بادشاہ، نقاتل تاکہ ہم لڑیں، تاکہ ہم جہاد کریں، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، کالا فرمایا، حل کیا عصیتم کیا بعید ہے تم پر، ان کتبہ کہ فرض کر دیا گیا، علیکم تم پر، قتالو جہاد، ان کے لا نہ تقاتلو کہ تم جہاد نہ کرو، کالو وہ بولے، وما لنا کیا عذر ہے ہمارے لیے، ان کے لا نہ نقاتلہ کہ ہم نہ لڑیں، ہم جہاد نہ کریں، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، وقت تحقیق اور حالانکہ ہم اخرجنا ہم نکال دیے گئے ہیں، ہم خارج کر دیے گئے ہیں، من دیارنا اپنے گھروں سے، وابنائنا اور اپنے بچوں سے، فاپس لما جب کتبہ فرض کر دیا گیا، علیہم ان پر، قتالو جہاد، تولو تو سب منہ موڑ گئے، الا مگر قلیلاً چند کے سوا، منہم ان میں سے، واللہ اور اللہ علیم خوب جانتا ہے، بالظالمین ظالموں کو۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ کیا آپ نے بنی اسرائیل کی ایک جماعت کے اس واقعے پر غور نہیں کیا جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے بعد پیش آیا، جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا، ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیجئے تاکہ ہم اللہ کے راستے میں جنگ کریں۔ اس نبی نے کہا کہ یہ نہ ہو تم پر جہاد فرض کر دیا جائے، یہ نہ ہو کہ تم پر جہاد ہی فرض کر دیا جائے اور تم نہ لڑو۔ کہنے لگے، کیا وجہ ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں نہ لڑیں گے، حالانکہ ہمیں اپنے گھروں سے نکالا گیا اور اولاد سے علیحدہ کر دیا گیا ہے، لیکن جب ان پر جہاد فرض کر دیا گیا، پہلے انہوں نے بولا کہ جہاد ہم پر فرض کیجئے، پھر جب ان پر فرض کر دیا گیا تو چند لوگوں کے سوا سب پیٹ پھیر کر بھاگ گئے، اور اللہ نافرمانوں کو خوب جانتا ہے۔ وقالا اور کہا، لہم ان سے، نبیہم ان کے نبی نے، ان اللہ بے شک اللہ کا تحقیق بعثا مقرر کرتا ہے، لکم تمہارے لیے، طالوت کو، مالکن بادشاہ، قالو وہ بولے، انا یکونو کیوں کر ہو سکتی ہے، لہو اس کی، ملکو حکومت، علینا ہم پر، ونحن اور ہم، احقو زیادہ حقدار ہے، بالملکی حکومت کے، منہو اس سے،
وا اور لمنا یؤتا اس کو نہیں دی گئی ساعتن فراخی من المالی مال میں، کالا فرمایا ان اللہ بے شک اللہ استفاہ چنا ہے اس نے علیکم تم پر، وزادہ اور زیادہ دی ہے اسے بسطن فراخی فی العلم علم میں، والجسم اور جسم میں، واللہ اور اللہ یؤتی عطا کرتا ہے دیتا ہے ملکہ اپنا ملک اپنی بادشاہی من یشاء جسے وہ چاہتا ہے بادشاہی عطا فرماتا ہے، واللہ اور اللہ واسع بڑا وسعت والا ہے، علیم خوب جاننے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں اور ان سے ان کے نبی نے کہا کہ اللہ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ مقرر کیا ہے، کہنے لگے بھلا اس سے ہم پر کیوں کر حکومت کا حق حاصل ہو سکتا ہے، حالانکہ ہم اس کی زیادہ حقدار ہیں، ہم اس کی زیادہ حکمرانی کے حقدار ہیں اور اس سے تو مال و دولت کی وسعت بھی حاصل نہیں۔ نبی نے کہا اللہ نے تمہارے اوپر حکومت کے لیے اسی کو منتخب کیا ہے اور اسے علم کی فراوانی اور جسمانی طاقت عطا کی ہے، اور اللہ تو اسی کو حکمرانی عطا کرتا ہے جسے چاہتا ہے، اور اللہ بڑا وسعت بخش بہت بڑا بخشنے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ آگے فرمایا وا اور کالا کہا لہم ان سے نبیہم ان کے نبی نے انا یقیناً بے شک آیتا علامات ملک ہی اس کی حکومت کی یہ ہے کہ یاتیکم التابوت کہ آ جائے تمہارے پاس وہ صندوق وہ تابوت فی جس میں سکینتن تسلی ہے من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، وبقیتن اور باقی چیزیں ہیں مما ان میں سے ترکا جو چھوڑ گئی تھی آل فرعون آل موسیٰ کی اولاد و آل ہارون اور ہارون علیہ السلام کی اولاد، تحملہ اٹھا لائیں گے ان سے ملائکۃ ان کو اٹھا لائیں گے ملائکۃ فرشتے ملائکہ، انا بلا شبہ انا بے شک فی میں ذالکہ اس میں لآیتن نشانیاں ہیں، لکم تمہارے لیے ان اگر تم ہو مؤمنین مومن ایمان لانے والے۔ اور ان کے نبی نے ان سے کہا کہ دیکھو طالوت کی حکمرانی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے تسکین قلبی ہے، اور بلا شبہ شیعہ میں ہے جو آل موسیٰ اور آل ہارون چھوڑ گئے تھے اور ان کو فرشتے اٹھائے ہوں گے، یقیناً تمہارے لیے اس میں بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہماری آج کی اس کلاس کو اپنی برگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور آگے بھی ہمیں اسی طرح قرآن مجید کا ترجمہ سیکھنے سمجھنے اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔